بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آزاد کشمیر اور باغ اس وقت پوری دنیا کے نیوز چینل کی ہیڈ لائن میں ہے۔ اصل یہ واقعہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کریں گے۔ واقعہ یہ ہوا کہ زرنوش نسیم ایک باغ کا رہنے والا ایک نوجوان لڑکا ہے جو بی ایس کا اسٹوڈنٹ، بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس نے کیا ہے اور ویب ڈیولپمنٹ میں وہ کام کرتا تھا، ویب ڈیولپر تھا ایک۔ اور وہ میرے خیال میں کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ شاید وہ شرپ سندھو سے مل گیا تھا اور بالآخر وہ ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ لیکن اس کا انکاؤنٹر میں مر جانا اور اس کے بعد اب تک کی جو صورتحال ہے سوشل میڈیا پہ ہم جو اس کیس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو بہت سارے سوالات اداروں پہ بھی اٹھ رہے ہیں اور بہت سارے سوالات زرنوش کی شخصیت پہ بھی اٹھ رہے ہیں۔ بیسیکلی زرنوش آج سے 1 سال پہلے اس ٹائم بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا جب اس نے علی امین گنڈا پور کے کشمیر کے دورے کے دوران باغ کے مقام پر ایک جلسے میں جب علی امین گنڈا پور سٹیج پر موجود تھے تو اس نے علی امین گنڈا پور کی طرف ایک جوتا اچھالا تھا۔ جوتا اچھالنے کی بیسیکلی وجہ یہ بنی تھی کہ پاکستان کے کسی جگہ پہ ہی علی امین گنڈا پور نے اپنی تقریر کرنے کے کشمیریوں کو 2 ٹکے کا کشمیری بولا تھا، جس وجہ سے پورے کشمیر میں خاصا اضطراب پایا جاتا تھا۔ اسی جذبات میں آ کر اس نوجوان نے الفاظ کا جواب جوتے سے دینے کی کوشش کی اور اس نے دیا۔ پھر بعد میں اس میں ویڈیو بیان بھی جاری کیا کہ یہ اصل وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کشمیریوں کی انسلٹ کی ہے اس نے، تو غیرت مند کشمیری کو یہ چیز گوارا نہیں کرتی کہ کوئی اس کی انسلٹ بھی کرے اور اس کے گھر سے ہو کے بھی واپس چلا جائے عزت کے ساتھ۔ تو کیونکہ انہوں نے غلط زبان استعمال کی ہوئی تھی تو ان کو اس کا رزلٹ غلط بھگتنا پڑا۔ بعد میں اداروں نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا، زرنوش کو تحقیقات ہوئی، شاید کہ اداروں نے تشدد کا نشانہ بھی بنایا ان کو، لیکن جب وہ اس کسٹڈی سے باہر نکلے تو پھر انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے اداروں پر بہت سارے الزامات عائد کیے اور انہوں نے کہا کہ مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ایسا کیا ہے، ویسے کیا ہے۔ ان کے ان جذبات کو جہاں تک ہماری سمجھ میں بات آئی ہے اور ہم نے جو سوشل میڈیا پہ اس کیس کے بارے میں تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کی ہے تو ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ ان کے ان جذبات کو کسی غیر ملکی انٹیلیجنس ادارے نے یا کسی بھی تنظیم نے ان کے ان جذبات کو بھرپور کیش کرنے کی کوشش کی اور اداروں کے خلاف مزید ان کے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کو شاید کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا یا ایسا پلیٹ فارم ان کو دینے کی کوشش کی کہ آپ کو ہم محفوظ بھی رکھیں گے اور آپ اپنے یہ جذبات اداروں کے خلاف استعمال کرتے رہیں۔ اور جو اداروں کے پاس رپورٹیں یا جو ادارے ہمیں بتا رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شخص جو سجاد ریشم ایک پولیس اہلکار شجاع آباد چوکی پر تقریباً 8-9 ماہ پہلے قتل ہوا تھا، اس کے قتل میں بھی یہی شخص ملوث ہے اور اس کے قتل کی جو اداروں کی طرف سے ڈیٹیل آئی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ یہ کوئی اسلحہ کی گاڑی لے کے وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ان کو روکا، چیک کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو فائر مار کے قتل کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک بہت اہم سوال میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا جس کو کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا۔ سوال یہ ہے کہ جب چیک پوسٹ پر سجاد ریشم کو قتل کیا گیا تو وہاں صرف اکیلا سجاد ریشم موجود نہیں تھا، ایک پولیس اہلکار اور بھی تھا جو وہاں پہ سویا ہوا تھا۔ سجاد ریشم ڈیوٹی پہ موجود تھا، سجاد ریشم کو فائر لگتے ہیں، سجاد ریشم زخمی ہوتا ہے، زخمی ہونے کے بعد کتنے ٹائم میں وہ فوت ہوتا ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ وہ جو پولیس اہلکار اندر سویا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر میرے ساتھی کے ساتھ کیا ہوا۔ بعد میں جب اہل علاقہ نے اور اہل خانہ نے سجاد ریشم کے لیے آواز بلند کی، وہاں پہ اس کے جنازے پہ شرکت کے لیے بڑے بڑے افسران پولیس کے آئے تو ان کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا کہ ہمیں اس کی ڈیٹیل دی جائیں، تو اس ٹائم کوئی ڈیٹیل نہیں دی گئی اور بتایا گیا کہ ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اور جلد اس کی ڈیٹیل کو منظر عام پر لایا جائے گا، لیکن کوئی ڈیٹیل منظر عام پر نہیں آئی۔ پھر ایسے بھی ایک وقت آیا کہ بعد میں اس کیس کو زرنوش کے ساتھ جوڑا گیا اور یہ کہا گیا کہ زرنوش اس کیس میں ملوث ہے اور ہمیں اس کی گرفتاری کرنی ہے۔ زرنوش نے گرفتاری نہ دی، ادھر ادھر چھپتا رہا۔ پھر زرنوش کے گھر والوں کو اداروں نے میرے خیال میں آن بورڈ لیا، ان سے بات چیت کی تو زرنوش کی وائف نے، اس کے والدہ نے، والد نے اپنے ویڈیو بیانات ریکارڈ کروائے کہ زرنوش آ جائے، وہ آ کے اداروں سے ملے، معاملات حل ہو جائیں گے۔
لیکن زرنوش نہیں آیا۔ پچھلے تقریباً 3-4 ماہ میں اداروں نے کوشش کی کہ زرنوش کو وہ اپنی کسٹڈی میں لیں یا اپنے پاس بلائیں یا اس سے کسی طرح ملاقات کریں تاکہ بات چیت ہو سکے، لیکن زرنوش نے بات چیت نہیں کرنا چاہی اور وہ اس دوران لے کے وہ منظر سے غائب رہے۔ پتہ نہیں کہاں تھے، کن کن جگہوں پہ رہتے تھے، لیکن وہ منظر سے غائب رہے۔ اب جب یہ حادثہ ہوا تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کے ایک بھائی بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو جب ہم نے بھائی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھائی اس لیے گھر سے چلا گیا تھا کیونکہ ادارے اس کو تنگ کر رہے تھے کہ بھائی اگر وہ نہیں آتا تو ہم آپ کو اٹھائیں گے، ہم آپ کو گرفتار کریں گے، اور کئی بار ان کو لے کے بھی گئے ہیں۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے اور اس کے بعد جو وہاں پہ حادثہ ہوا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جی حسن کوٹ کے پاس کوئی جنگل ہے، وہاں پہ یہ روپوش تھے اور ادارے وہاں پہنچے، اور صرف پولیس نہیں تھی بلکہ پریس بریفنگ اس طرح کی دی گئی ہے کہ جی ایس ایس جی کے کمانڈوز بھی ساتھ تھے۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر پولیس کو یہ بندہ مطلوب تھا تو پھر ایس ایس جی کے کمانڈوز وہاں پہ کیوں گئے اور ان کو کیوں بلایا گیا؟ اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو گرفتار کرنا تھا تو پھر فائرنگ وہاں پہ کیوں ہوئی؟ اب ان سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ایس ایس پی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر فائر کیا تو ہم نے جواب میں فائرنگ کی، اور پھر انہوں نے بلاسٹ بھی کیا، خودکش دھماکہ بھی ہوا۔ اب یہاں پہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بلاسٹ کیا، خودکش دھماکہ ہوا، تو پھر ان کی باڈی سلامت کیسے تھی؟ اور اگر ان کی باڈی سلامت نہیں تھی یا ان میں سے کسی ساتھی نے ایسا کیا جس نے خودکش دھماکہ کیا، اس کا سر، پاؤں، دھڑ یا بازو یا ہاتھ، کوئی نہ کوئی ایک ایسا تو وہاں پڑا ہوا ملتا، لیکن ابھی تک میڈیا کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں لائی گئی۔ اس کے علاوہ جو اہم بات ہے کہ اگر جس بھی جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے، ہم کراچی میں رہتے ہیں تو ہم نے دھماکے ہوتے ہوئے یہاں دیکھے بھی ہیں اور وہاں کی جگہ کی حالت بھی دیکھی ہے۔ دھماکے والی جگہ پہ نہ وہاں سے کوئی زمین کی مٹی اکھڑی ہوئی ہے، نہ وہاں پہ کوئی درخت گرا ہوا ہے، نہ جس پہاڑی کے پیچھے وہ چھپے ہوئے تھے، جس پہاڑی کے ساتھ غار میں وہ موجود تھے، نہ اس غار کو کوئی نقصان پہنچا۔ تو یہ کیسا دھماکہ اور یہ کیسا خودکش انہوں نے بلاسٹ کیا؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو عوام کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں۔ ان سوالات کے ممکنہ جوابات آ جائیں، لیکن ان سوالات کی جوابات میں ادارے تاخیر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں مختلف نوعیت کے شش و پنج پیدا ہونے لگ گئے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے کہ انہوں نے ایک بندے کو غلط ٹارگٹ کیا۔ اب کیا غلط ہے کیا صحیح ہے یہ تو میرے خیال میں آتے آتے ٹائم لگے گا، لیکن اداروں کو ضرور اس وقت فوراً سے اپنی تمام ڈیٹیلز شیئر کرنی چاہیے، جن ڈیٹیلز کی بنا پر انہوں نے زرنوش کو یا اس کے ساتھیوں کو ہراساں کیا یا ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی یا ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا اور ان کو مار دیا۔ یہ چیزیں ساری بہت جلد میرے خیال میں سامنے آ جانی چاہیے۔ ان میں جو تاخیر ہوگی وہ عام عوام اور اداروں کے درمیان دوری پیدا کرے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ جب یہ سب معاملات ہو گئے ہیں تو جو آئی جی صاحب کی فوراً کی پریس کانفرنس تھی، وہ پریس کانفرنس سوشل میڈیا پہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس میں کوئی انٹیلیجنس معلومات شامل نہیں تھی، جو ہماری اداروں کی کمزوری ہے۔ بھائی آپ اگر اس طرح کسی بندے کو ٹارگٹ کر کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو انٹیلیجنس معلومات ضرور شامل کرنی چاہیے۔ وہ ساری ڈیٹیل آج کی اس پریس کانفرنس میں نہیں ہے، لیکن ایک پہلے پریس کانفرنس کی گئی تھی جب کہا گیا تھا کہ جی کوالہ پہ یا پتن پہ کوئی ایک گرفتاری ہوئی ہے، جو گاڑی میں اسلحہ لے کے جا رہا تھا بندہ، وہ گرفتار ہوا ہے۔ تو اس بندے نے بتایا ہے کہ جی ہمارے ساتھ کشمیر میں ہم ایک ٹی ٹی پی کے نیٹ ورک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس میں زرنوش بھی شامل ہے اور بھی کچھ دوست شامل ہیں جن کے نام بھی منظر عام پر موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یا چیٹ جی پی ٹی سے آپ اس بارے میں معلومات لے سکتے۔ تو یہ اصل سین جو ہے وہاں سے شروع ہوا۔ اب ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ جو تھے ان کا افغانستان میں کوئی رؤوف نامی بندہ ہے، اس سے رابطہ تھا، وہ ان کو گائیڈ کرتا تھا، اور یہ پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ اگر واقعی ایسا تھا تو پھر تو چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو پھر یہ کیوں ہوا؟ اور دوسری اور اہم بات جو سب سے آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام اس وقت مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، تاکہ جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے اور صحیح اور غلط کو الگ الگ کرے۔ دیکھیں، چھوٹی سی بات ہے، عوام کا یہ مطالبہ بالکل غلط نہیں ہے، وہ درست کہہ رہے ہیں۔ کیوں درست کہہ رہے ہیں؟ کہ کشمیر کا خطہ پورا من خطہ ہے۔ کشمیر میں وہ لوگ آباد ہیں جو پچھلے 77-78 سالوں میں پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں،
نہ صرف اس کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں بھی یہی عالم ہے۔ اور ان کشمیریوں کو اگر کوئی پاکستان سے بندہ اٹھ کے یا کوئی سیاسی لیڈر جو اپنے ذاتی کسی اناد کی وجہ سے یا ذاتی کسی مسئلے کی وجہ سے 2 ٹکے کا کشمیری بولے گا تو پھر اس کے لیے ہر کشمیری دہشت گرد بن جائے گا۔ تو پلیز ایسا نہ کریں، ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا سیریس لیں اور جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کی مکمل تحقیقات کریں۔ جہاں پہ اداروں کی غلطی ہے، ادارے اپنی غلطیاں سدھارنے کی کوشش کریں۔ جہاں پہ زرنوش کی غلطی ہے تو اس غلطی کو بھی عوام کے سامنے لانا چاہیے کہ یہ غلطی یہاں سے ہوئی ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے۔ جب تک ہم بنیاد تک نہیں پہنچیں گے یہ غلطیاں مزید بڑھیں گی۔ آج ایک حادثہ ہوا ہے، کل 2 ہوں گے، پرسوں 3 ہوں گے، اور پھر وہی عالم ہو جائے گا۔ جس طرح انڈیا نے کرفیو لگایا ہوا ہے کشمیریوں کے اوپر تو پھر یہاں بھی کرفیو لگ جائے گا، اور میرے خیال میں حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ گزشتہ چند ماہ سے بہت سارے راولاکوٹ کے لوگ، عام لوگ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ادارے اپنی ہٹ درمیاں چھوڑیں، جن لوگوں کے ساتھ ناراضگیاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے ڈسکس کریں۔ راولاکوٹ اس وقت دنیا کی نظر میں آ رہا ہے۔ انڈیا میں جو ہوا ہے اور جو انڈیا پاکستان کی جنگ پر بات آئی ہے اس میں بھی راولاکوٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو واللہ عالم کے اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں، کیا ریزن ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس خطے کو امن اور سکون سے رکھے۔ اور امید ہے کہ ہم نے جو ڈیٹیل آپ سے شیئر کی ہیں اور جو باتیں ہم نے کی ہیں ضرور اس کو کوئی نہ کوئی سنے گا اور اس پر عمل کی بھی کوشش کرے گا۔ بہت شکریہ۔